الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی و انا من الحسین۔ صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ عزیزان محترم، بگ نائٹ کا آغاز ہو گیا۔ اتنی بڑی رات ہے کہ آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے تو پتہ چلے کہ یہ رات کیسے رحمت کی رات ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے پردے، وی ڈونٹ نو کہ یہ رات ہمارے لیے یہ نارمل نائٹ نہیں ہے۔ یاد رکھو، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یہ رات اللہ نے ہم کو دی۔ آپ نہیں سمجھ رہے یہ بات، ہم نے ایزی لیا، اس لیے جیسے کل کی رات تھی ویسی آج ہم کو رات مل گئی۔ بیمار ہو جاتے، کچھ ہو جاتا، تو یہ رحمت کی رات، یہ رات ڈیسٹینی کو بدلنے کی رات ہے، تقدیر کو بدلنے کی رات۔ وہ آیا ہے، اس کی ولادت کی رات ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے۔ کیا سن رہے یار؟ لیکن میں جشن پڑھا، مجلس نہیں پڑھا، کھل کے بات کرو۔ مولا حسین کی طرف سے ہم آئے۔ کربلا کے بعد جتنے مولا حسین کے چاہنے والے پیدا ہوئے وہ میری مظلوم بیوی کی دعا سے آئے، تو ہمارے لیے ایک بلیسنگ کی رات ہے، سب سے بڑی رات۔ شعبان کی میں کمپیئر نہیں کر رہا، کوئی غلط نہیں سمجھنا، ہر امام کی ولادت بڑی رات ہوتی، لیکن حسین حسین ہے، مولا حسین ہے، سب برابر ہے، کلونا کی منزل پر ہے۔ کوئی پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ کہ میں ایک بڑا میری مجال میں زبان میری جل جائے، سب برابر ہے، لیکن میرا مولا حسین ہے۔ ان کا کرم کرم ہی ہے، کریم ابن کریم کا بیٹا آیا ہے۔ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے صحت کے ساتھ یہ رات ہم کو دی جشن منانے کے لیے۔ تو آج ایسا جشن منانا، آپ آ کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ کے انشاءاللہ 10 بجے سب ختم ہو جاتا۔ یہ سوچ کے فرش ازا پہ، اس فرش پہ بیٹھو کہ مولا اگر آپ فطرس کی زندگی بدل سکتے تو کیا ہماری نہیں بدل سکتے؟ میں نے تقریر کا آغاز اللہ کے رسول کی، دیکھیے میں اس لیے ابتدا میں باتیں صرف کر رہا کہ مجمع بھی تو آ جائے۔ شارجہ کا مجمع بڑا سلو آتا، نو پرابلم، مجھے فرق نہیں پڑتا، 1000 1 لاکھ میں بھی پڑھو، 1 میں بھی پڑھو، یہی تو کمال ہے حسین کے ذکر کا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے پردے، صرف یہ مجمع نہیں ہے، اور پتہ نہیں کتنے ملائکہ رحمت بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا حسین کا ذکر ہے، مجلس ہو، جشن ہو، سب برابر ہے ہمارے پاس۔ وہی احترام ہے، وہی ریسپیکٹ ہے، اسی انداز سے ہم کو کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کی مشہور حدیث سے میں نے تقریر کا آغاز کیا، جو ہر مومن کے دل پہ نقش کل حجر کی طرح ہے۔ بچہ بھی جانتا ہے یہ حدیث کیا ہے۔ اللہ کا رسول کیا کہہ رہا؟ حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین منی کا مفہوم سب سمجھتے ہیں کہ آپ نواسہ رسول تھے، لیکن میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب خود حسین نے، خود میرے مولا حسین نے تا قیام قیامت اہل اسلام کی گردنوں کو خم کر دیا۔ دوستو، بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ۔ اگر آج یہ چراغ جل رہا تو مولا حسین کے خون سے جل رہا، ورنہ اسلام ختم ہو جاتا، ٹوٹلی ختم ہو جاتا۔ مجھے ایک 4 میں سے اور یاد ہے کہ طاقت حسین کیا ہے۔ وہ گردنیں جو خدا کے لیے بھی خم نہ ہوئی، در حسین پہ وہ بھی جھکائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ میں انڈیا سے ہوں، جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، وہاں پہ کافر اور مشرک بھی مولا حسین کو سلام کرتا ہے، کافر اور مشرک بھی حسین کو ریگارڈ کرتا ہے، ریسپیکٹ کرتا ہے، آنکھ پہ علم لے کے جاتا ہے، مولا کا علم اٹھاتا ہے، ماتم کرتا۔ اللہ کو نہیں مانتا، کسی کو نہیں مانتا، صرف حسین۔ جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں بابا حسین کا معاملہ ہی اور ہے، نام حسین کے، مقصد حسین کے لیے کوئی زبان کھولنا بھی نہیں چاہیے۔ نیاز دیتے ہیں، مجلسیں کراتے، مولا حسین کی طاقت
اللہ اکبر. اگر کوئی سمجھنا چاہے تو بھی نہیں سمجھ سکتا کہ طاقت حسین کیا ہے. اتنا بڑا پاور ہے دوستو. یہ انشاءاللہ تقریر کے آگے میں بتاؤں گا کہ طاقت حسین کی کیا ہے, کیا پاور ہے مولا حسین کا. اینڈ وی آر سو لکی کہ وی آر فالوور آف امام حسین. ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ مولا حسین کے چاہنے والوں میں ہم کو اللہ نے پیدا کیا. یہ ہم دعا دیں اپنی ماں کو کہ پاک اور پاکیزہ دامن تھا جس سے ہمارے دل میں حسینیت آئی ہے. یہ ڈائمنڈ ہے, ڈائمنڈ میں مثال دے رہا خالق. اس کی حفاظت کرنا, نسلوں میں جنریشنز میں اس کو ٹرانسفر کرنا. یہ نہیں کہ بس میں ذکر حسین کر رہا, میں عزاداری کر رہا, وہ کافی ہے. نہیں, بچوں کو میں ایسی حسینیت کو پیدا کرو کہ بچہ اٹھے تو یا حسین بولے, بیٹھے تو یا حسین بولے. ان کو معلوم ہو کہ مولا حسین کا سیکریفائس کیا ہے, کیا قربانی ہے جس کی وجہ سے آج ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے ہیں. اگر مولا حسین کی وہ قربانی نہیں ہوتی تو آج یہ کلمہ ختم ہو جاتا. دوستو, اسلام ایک لفافہ ہے, اسلام ایک اسکیلیٹن ہو جاتا, روح ختم ہو جاتی ہے. وہ روح مولا حسین ہے. اس لیے کہ 61 ہجری میں اسلام زیرو ہو گیا تھا. ایسا زیرو ہوا تھا کہ بالکل کسی میں کوئی زبان میں طاقت ہی نہیں تھی بولنے کی. صرف وہ 72 تھے جو ہزاروں کے لاکھوں کے لشکر سے ٹکرا گئے. ظاہری طور پہ ختم ہو گئے لیکن ہمیشہ کے لیے یزید کو ختم کر کے خود زندہ رہ گئے. آج کربلا زندہ ہے, حسین زندہ ہے. دوستو, آج کی رات کی امپورٹنس بتاتا کہ مولا حسین کی آج کی رات کی امپورٹنس. کچھ پہلے اعمال دے دیتا, اس کے بعد ولادت مولا حسین پڑھتا. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. شعبان یہ وہ مہینہ ہے, تھوڑی سی اس کی فضیلت سن لیں کہ شعبان میں مولا حسین کی ولادت اور کربلا والوں کی ولادت ہے پوری. پہلی شعبان شہزادی زینب سلام اللہ علیہ, میری مظلوم شہزادی کی. پھر مولا حسین, مولا عباس, چوتھے امام شہزادے علی اکبر, شہزادے قاسم. پھر وارث حسین کی ولادت ہے. پھر وہ میرے امام کی ولادت. تو یہ مہینہ آپ سب جانتے ہیں صرف خوشیوں کا مہینہ ہے. لیکن خوشی کیسے ہونا, ہم جیسا چاہتے ہیں ویسی خوشی ہونا نہیں. سارے عید ہیں. مولا علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا عید کیا ہے. رمضان کی عید ہو, عید الضحیٰ ہو. اس زمانے میں تو تصور یہی تھا کہ عید کس کو کہتے ہیں. مولا نے کہا کہ اگر صبح سے شام تک تم نے اطاعت الہی میں دن گزارا تو وہ تمہارا عید کا دن ہے. نہیں سمجھے, کوئی گناہ نہیں کیا تو وہ عید کا دن ہے. دعا یہ کرو کہ ہم گناہ نہ کریں اور ہر دن ہمارا عید کا دن ہوتا جائے. اس لیے کہ شعبان میں 2 کام یہ ضرور کرنا. میں سمپل چیز بول رہا جو آپ 24/7 کر سکتے, ہر وقت کر سکتے. اگر وضو سے ہے تو بہتر, وضو سے نہیں بھی ہے تو یہ کام کر سکتے آپ. کثرت سے استغفار کرنے کے لیے حکم ہے. سوری بولنے کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے, سوری بولنا بہت مشکل ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اس لیے کہ میرا ایک ایٹیٹیوڈ ہے, میری ایک عزت ہے, میرا ایک مقام ہے. میں کسی کو سوری نہیں بولتا. دیکھیے غریب تو بولتا ہے, امیر کی بات کر رہا. یہاں تو سبھی ملینر بیٹھے ہوئے میرے پاس نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آج کی رات بن جاؤ. مولا حسین سے بڑا کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے, یہ یاد رکھو. آج کی رات ہم کو گفٹ لینا ہے مولا حسین سے. کل کی صبح تحفہ لینا ہے مولا حسین سے کہ مولا آپ کی برتھ ڈے ہے. اب میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا. برتھ ڈے کیا ہے, سالگرہ میں آئے ہیں سب. جب آپ لوگ گھر سے چلے شارجہ میں, دبئی سے, جہاں سے بھی آپ لوگ آ رہے ہیں, اجمان سے, مجھے نہیں معلوم. مولا آپ لوگ سب کو سلامت رکھے, آباد رکھے. دیکھیے یہ ابتدائی باتیں جو میں کر رہا آپ سے, ابھی میں تقریر شروع نہیں کیا. جب آپ لوگ چلے تھے تو کیا سوچ کے چلے تھے کہ ہم امام حسین کی برتھ ڈے میں جا رہے, نہیں جا رہے, سالگرہ میں جا رہے نا. مولا کی سالگرہ سیلیبریٹ کرنے جا رہے. اور امام بارگاہ علی رضا آئے تو دیکھا کہ کیک بھی رکھا ہوا ہے. سالگرہ میں کتنے لوگوں کو بولا جو خاص ہے, آپ جو خاص نہیں ہے جانتے سب کو, بلاتے اس کو جو آپ سے کلوز ہے. تب امام بارگاہ علی رضا میں آنے والے خوش نصیب ہیں کہ حسین نے تم کو بلایا. کیا بول رہا, کیا بول رہا.
نہیں. وی آر سو لکی. میں نے پہلے جملہ بولا تھا, وی آر سو لکی کہ مولا حسین نے برتھ ڈے میں اپنے پاس مجھے بلایا, آپ کو بلایا. اس لیے کہ اچھا جو برتھ ڈے میں آتے آپ, تو جو جس کی برتھ ڈے ہوتی, جس کی سالگرہ ہوتی, اس سے ملتے, 100% ملتے. اور جب آپ آتے, جب آپ اس سے ملاقات کرتے, جب ملاقات کرتے تو وہ مسکرا کے آپ کو ویلکم کرتا. غریب ہو یا امیر ہو, اس نے بلایا ہے تو مسکرا کے ملے گا, ہاتھ بھی ملائے گا. آپ سمجھو آج تم امام بارگاہ علی رضا میں حسین کی سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے, ہو سکتا کہ دروازے پہ مولا عباس نے تم سے ہاتھ ملایا, میرے آقا کی برتھ ڈے ہے. مولا آباد رکھے. مولا حسین جاتے وقت ہو سکتا تم سے ہاتھ ملائے. میں تو یہ بولتا ہاتھ تو بہت بڑی بات ہے, میرے ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ میں مولا حسین سے ملا سکوں, لیکن میں یہ صرف ایک جملہ بولتا, غور سے سنو. میں تو یہ بولتا کہ اگر امام ایک گلانس کر لے, ایک نظر کرم کر لے, وہی کافی ہے میرے لیے. اگر حسین مجھے ایک دفعہ دیکھ لے تو میری بخشش ہو جائے, میری تقدیر بدل جائے. آپ کیا سمجھ رہے حسین کو؟ زمین اور آسمانوں کا مالک ہے. ولادت 3 شعبان یعنی کل کی صبح فجر سے پہلے ہوئی تھی. کل کی فجر کی نماز از ویری امپورٹنٹ. میرا خدا نخواستہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں پڑھتا, نو. کل تو الارم لگانا, 2-3 الارم لگا کے اٹھو. کل کی نماز, کل کی صبح از سو امپورٹنٹ. کل کی صبح کئی لوگوں کی تقدیر بدلی. کل آپ اپنی ڈیسٹینی کو بدلنے کی صبح ہے. تو استغفار آگے شعبان میں کثرت سے سوری بولو. آپ چل رہے, پھر رہے, گاڑی میں بیٹھے ہوئے, ٹیکسی میں جا رہے, ڈرائیو کر رہے, واک کر رہے, اردو میں بولو, انگلش میں بولا, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. عام دنوں میں ایک دفعہ بولنے میں اور شعبان میں ایک دفعہ بولنے میں 1000 کا بھی ثواب مل سکتا. ہو سکتا تمہاری ایک سوری تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اور یاد رکھو, رحمت آتی اس وقت جب گناہ معاف ہوتے. اگر گناہ رہیں گے تو اللہ معاف کرے, کبھی رحمت نہیں آتی. اور ہمارے سارے معصومین نے استغفار پہ زور دیا, اور شعبان میں کثرت سے استغفار کرنا. اور کل کی صبح دوسرا جو امپورٹنٹ کام ہے, کل کی صبح امام حسین کے نام پہ آپ مثال کے طور پہ 1 درہم ضرور دینا. 1 درہم سب افورڈ کر سکتے. میں بالکل چھوٹی سائز پہ جا رہا, آپ 10 دو, 100 دو, 500 دو, آپ افورڈ کر سکتے. مولا آپ کو اتنا دے کہ 1000 درہم دے. کس کو دینا؟ مجھے نہیں, کسی غریب کو دے دو, کسی یتیم کو دے دو, کسی بھوکے کو دے دو. اب بولیں گے یہاں کون ملتا؟ یہاں کوئی ملے یا نہ ملے, فون کرو بیک ہوم, اپنے اپنے گھروں میں فون کرو, جس شہر سے بھی آپ کا تعلق ہے. کل کسی بھوکے کو کھانا کھلانا سال بھر تمہارا رزق کھلا رہے گا, اس لیے کہ حسین بھوکا اور پیاسا امام ہے. کل مولا حسین کے نام پہ کسی یتیم کو کھانا کھلا دو, کسی بیوہ کو دے دو, کسی یتیم بچوں کو ایک کپڑا بنا دو. دوستو, عید کا دن 3 شعبان کو میں پہلی مرتبہ آیا ہوں تو ضائع ہونے مت دو. آپ سے میں ممبر سے بول رہا, امام بارگاہ علی رضا میں بول رہا, شب 3 شعبان بول رہا, ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو بول رہا. تم کل کسی یتیم کا ساتھ دو, حسین کے نام پہ کل دو. میں یہ نہیں بول رہا آپ شارجہ میں دو, میں بول رہا انڈیا پاکستان میں دو. اس کے بعد دیکھو 1 سال تک تمہارا رزق کھلا رہے گا. یہ سوچ کے, یہ بول کے دینا مولا حسین آج آپ کی سالگرہ ہے. یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, آپ کی سیرت پہ عمل کر رہے کہ آپ یتیم پرور تھے, غریب پرور تھے. تو آپ کی سالگرہ میں جیسے آپ کو حق ہے عید کو سیلیبریٹ کرنے کا, 3 شعبان سیلیبریٹ کرنے کا, ان غریبوں کو اور یتیموں کو بھی حق ہے جو بیک ہوم میں. جیسے آپ اچھا کھانا کھا رہے, میٹھا کھا رہے, ان کا حق نہیں ہے. میرے اعمال ایسے نہیں ہیں, کم از کم میں یہ کروں گا تو مولا حسین مجھ سے راضی ہو جائیں گے. اگر کل حسین راضی ہو جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا, بیڑا پار ہو گیا. دوستو بس میں زیادہ اس پہ نہیں بولتا ہوں. کل صبح میں فجر کی نماز کے بعد سب لوگ زیارت وارثہ ضرور پڑھو. زیارت وارثہ, آپ یقین کرو زیارت وارثہ کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی رزق کے دروازے ایسا بند ہو جائے, بالکل بند ہو جائے,
اور مولا حسین کی زیارت پڑھے گا تو اللہ رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. جو لائف میں آبسٹیکلز ہیں، جو تمہاری لائف میں ہرڈلز ہیں، جو تمہاری زندگی میں رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کل کی زیارت بہت امپورٹنٹ ہے. 5 منٹ کی زیارت ہے مولا حسین کی. پڑھنا نہیں آتا، ٹیلی فون پہ ہے زیارت، کھڑے ہو جاؤ، اس کو آڈیو لگا دو، کھڑے ہو جاؤ. زیارت وارثہ اس لیے بول رہا کہ دیکھیے سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. میں اب اتنا مجمع میں اگر کہوں السلام علیکم، کوئی ایک بھی جواب دے دے تو کافی ہے. جواب ضرور، آپ سب جانتے ہیں کہ جواب دینا لازم ہے، اور آپ گلف میں رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کہیں یہاں پہ جاؤ السلام علیکم بولتے. سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. اور اگر جیسا ابھی میں آ رہا تھا، مومن کھڑے ہوئے، والنٹیئرس کھڑے ہوئے باہر، دیکھ کے السلام علیکم مولانا، میں نے ان کو دیکھ کے کہا علیکم السلام. دیکھ کے کہا، منہ پھیر کے نہیں کہا. اگر میں یوں منہ پھیر کے کہوں تو وہ بولے گا یہ مولانا کو اخلاق ہی نہیں ہے، ایٹیکیٹ ہی نہیں ہے. میں سلام کر رہا ہوں، یوں جواب دے رہے. اور اہل بیت مرکز ہے اخلاق کے، ان سے بڑا صاحب اخلاق کوئی نہیں ہوتا. آپ میں زیارت وارثہ کیوں بول رہا ہوں، اس کا ریزن دے رہا. آپ عاشورہ پڑھو، اربعین پڑھو، کوئی بھی زیارت پڑھو مولا حسین کی، آپ لیکن وارثہ کل صبح اس لیے پڑھنا نماز فجر کے بعد. کل کی صبح میرے مولا کی آمد کی صبح، کل کی صبح فجر کے بعد جب پڑھوں گے تو حسین آ گئے زمین کے اوپر. اب حسین زمین پہ آ گئے تو میں مولا حسین کو پہلا کام کیا کروں گا؟ سلام کروں گا. اور وارثہ پھر بار بار انسسٹ کر رہا اس کے اوپر کہ وارثہ کیوں بول رہا. مولا حسین کی کئی زیارات ہیں، 3 شعبان کی مخصوص زیارت بھی وہ الگ پڑھو، فجر کے بعد بول رہا. اور زیارت اربعین ہے، زیارت عاشورہ، کوئی بھی زیارت پڑھو، لیکن کل پڑھنا وارثہ اس لیے بول رہا کہ ہر زیارت میں 4 چیز کامن ہے. سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، سلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا. زیارات میں کامن ہے، یہ 4 سلام تو ہوتے ہی ہوتے. لیکن وارثہ میں آلموسٹ 13 مرتبہ سلام ہے. نہیں سمجھے ابھی تک؟ آپ شروع کر رہے سلام علیکہ یا وارثہ آدم و صفوت اللہ سے، اور جا رہے سلام علیکہ یا سار اللہ و ابنا سارے تک، والوتر الموتور وہاں تک جا رہے، تو 13 مرتبہ سلام کرے. میں کیا چاہوں گا کہ مولا حسین مجھے بار بار دیکھے. ارے یار مجھے مولا حسین بار بار دیکھے. اگر آپ کل کی صبح مولا حسین زمین پہ آئے، کل کی پہلی صبح جب میرا مولا حسین آیا ہے، تو اگر آپ 13 مرتبہ حسین کو سلام کریں گے اس میں زیارت وارثہ میں، آدم صفوت اللہ سے لے کے سار اللہ و ابن سارے تک، جب آپ سلام کریں گے تو 13 ٹائمز 13 مرتبہ حسین دیکھے گا، مسکرائے گا، علیکہ السلام بولے گا. آپ سوچو اگر میرے اوپر حسین کی نگاہ پڑ جائے تو وہ تو رحمت کی نگاہ ہے. امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہوتی. اور میں تو بولتا ایک دفعہ میں ہی تقدیر بدل. مجھے وہ جملہ یاد آ رہا مولا کا، جب حاتم طائی کے لیے آ کے بولا تھا مولا کو، میرے مولا کو، کہ مولا وہ کتنا سخی تھا، 40 دروازوں سے دیتا تھا. 40 ڈورز تھے اس کے، وہ کافر کے. 40 دروازوں سے سائل کو دیتا تھا، فقیر کو دیتا تھا، مانگنے والے کبھی یہ دروازہ یہ دروازہ، 40 دروازوں سے لیتے تھے. بولا کتنا بڑا سخی تھا. راوی کو عقل نہیں تھی، کس کے سامنے بول رہا؟ جو سخیوں کا سخی ہے. اس نے کہا کہ مولا کتنا سخی تھا، تو علی نے کیا کہا تھا؟ وہ سخی تھا لیکن وہ ایسا اس نے کیوں نہیں کیا کہ ایک دروازے سے سائل کو اتنا دے دیا کہ دوسری حاجت ہی نہ ہو. اسی طرح یہ 13 مرتبہ تم سلام کرو گے، میرا مولا حسین بار بار دیکھے گا. میں یہ کہتا اس لیے دیکھے کہ میرا حسین سے میرا کانٹیکٹ بھی بڑھے گا. جب سلام کرتے ہو تو رشتہ بنتا ہے نا؟ نہیں، رشتہ نہیں بنتا. اب اس پہ چھیڑنا نہیں چاہ رہا، گھڑی بالکل ساتھ نہیں دے رہی میرے جو اپنے پرٹیکولر ٹائم پہ ختم کرنا ہے. اب سنو ولادت کا واقعہ، مشہور ترین واقعہ ہے. ہو سکتا ہے کچھ باتیں نہیں آئیں آپ کے سامنے،
آپ نے جو واقعات سنے ہیں اسی میں نیا کوئی پیغام آئے. 3 شعبان کی صبح، آج کی صبح، فجر سے پہلے کا واقعہ ہے کہ مولا مظلوم بی بی کے گھر سے ایک نور ساتے ہوا تھا. ایسا نور بلند ہوا کہ پورا مدینہ شہر روشن ہو گیا. دیکھیے آج کے زمانے میں روشنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اتنی روشنی لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ، تو ہمارے ذہن میں کچھ فکر ہی نہیں. وہ اندھیرا شہر تھا، اس زمانے میں لائٹ کا سسٹم نہیں تھا، لائٹ کا سسٹم نہیں تھا، اور اگر پورا شہر روشن ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے. یہ ہر معصوم کے وقت ہوا ہے، مولا کے وقت، مظلوم بی بی کے وقت، اللہ کے رسول کے وقت، مولا حسن کے وقت. اب پورا مدینہ شہر اتنا برائٹ ہو گیا. اچھا ایک سپارک بھی نہیں تھا کیسا چمکا اور ختم ہو گیا، نو، روشنی ٹھہری ہوئی تھی. سارے کے سارے دوڑتے ہوئے سرکار کے پاس آئے، اللہ کے رسول کے پاس. کیا قیامت آ گئی؟ یہ نور آیا کہاں سے؟ آ رہا کیا؟ ہو رہا کیا یہ؟ تو کہا یہ علی کے گھر پہ جاؤ، علی کے دروازے پہ جاؤ. دوست ایک بات بولو، اللہ کے رسول نے پوری زندگی لوگوں سے کہا علی کے دروازے پہ جاؤ. پوری زندگی ایک ہی تلقین کرتے رہے، جاؤ علی کے دروازے پہ. ایک نہیں گئے وہ کمبخت تھے، وہ الگ بات ہے، بد نصیب تھے. کہا اللہ نے مجھے میرا بیٹا حسین عطا کیا ہے، میرا حسین کی ولادت ہے. سرکار چلتے ہوئے آئے مظلوم بی بی کے گھر پہ نماز کے بعد. مظلوم بی بی نے بابا کو اپنے بچے کو دیا، مولا حسین کو لیا، ماتھے کو چوما، اپنی زبان منہ میں دے دی. پہلا رزق پہنچا، پیار کیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام سے پوچھا، مولا سے، کہ یا علی تم نے کوئی نام رکھا ہے؟ تو کہا آپ کے ہوتے ہوئے میں کیا نام رکھوں گا، نام تو آپ رکھیں گے. فوراً جبرائیل آ گئے. جبرائیل تو ایسے موقع ڈھونڈتے تھے، جان چانس ملے آ جائیں. فوراً آ گئے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس بچے کا نام ہم نے لوح محفوظ پہ حسین رکھا ہے. صلوات پڑھ لیں مولا حسین کے نام پہ. لیا، سینے سے لگا. اب میں جو بات کے واقعات ہیں میں چھوڑ دے رہا، مصائب ہے کچھ، سب چیزیں چھوڑا، سینے سے لگایا. اب اس کے بعد ملائکہ کا نزول ہونے لگا، اینجلز، رحمت کے، میری طرف دیکھنا، رحمت کے فرشتوں کا نزول ہونے لگا، آنے لگے مسلسل. آ رہے، کیوں آ رہے؟ مبارکباد دینے آ رہے تھے، کنگریچولیٹ کرنے آ رہے تھے. میں تو بولتا مبارکباد کے ساتھ کچھ مانگنے بھی آ رہے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے دروازے سے سب مانگنے ہی آتے ہیں. سب کو یقین ہے، ایون آج کا فقیر بھی مانگتا تو انہی کے نام پہ مانگتا ہے. وہ جہاں مانتا ہوگا کسی کو، لیکن ان کے نام پہ نہیں مانگتا. انڈیا میں مانگتا یا علی یا اولاد علی کے نام پہ. تو مانگنے لگے. آتے 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 جبرائیل بھی آ گئے. جبرائیل جو آج آیا، اچھا جبرائیل یہ پہلی مرتبہ نہیں آیا، اسلام آ گیا ہے اور کئی معصومین کی ولادت میں پہنچا ہے. وہ مولا کی ولادت میں بھی پہنچے، مولا حسن شہزادی سب کے وقت آئے تو مبارکباد دیں. لیکن آج جبرائیل کے ساتھ ایک نیا گروپ، نہیں سمجھ رہے آپ، ایک گروپ ہے فرشتوں کا جو ایسے لگ رہا کہ کسی مریض کو لے کے آ رہے ہیں. دوستو ہم سب مریض ہیں مولا حسین کے. مولا آج شفا دے دے، بس مولا آج عطا کر دے. میں تو بولتا نا صرف ایک نظر کرم پہلے آپ پہ کرے پھر میرے اوپر کرے. تو آج ایک مریض کو لے کے آ رہے ہیں. اب یہ مریض آپ سب جانتے ہیں کون ہے. اب اس کا واقعہ سنو، یہ ہے کیا. یہ ایک ایسا فرشتہ تھا جو اللہ کی بارگاہ میں بڑا قریب تھا. سردار تو جبرائیل ہے، قریب تھا. اس کو کئی ہزار سال پہلے، نبی عیسیٰ سے پہلے، اس کے سے اللہ ناراض ہوا. اللہ معاف کرے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے حسین کے نام پہ. ناراض ہوا. ناراضگی کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا تھا فرشتوں سے تو اس کے بال اور پر کو کھینچ لیتا. بال اور پر اگر نکل جائے تو فرشتہ فلائی کرتا. یہ یاد رکھو، اینجل سارے، ایون جبرائیل، ہر ملک جو ہے اس کو ونگز ہے، پر ہے، اس سے وہ لوگ فلائی کرتے ہیں.
تو ان کے ساتھ کبھی بھی یہ نبی ادریس کے واقعات میں بھی ملے گا آپ کو. نبی کبھی پڑھوں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے فرشتے جو ہے اس طرح اللہ ناراض ہوا تو ان کے بالوں پر کر دیے. تو یہ فطرت سے بھی ناراض ہوا تھا, اللہ نے بالوں پر لے لیے. بالوں پر لے کے کیا کرا, ایک جزیرے میں, ایک آئی لینڈ میں ڈال دیا. کب رہو اب تمہاری پنشمنٹ یہی. گناہ نہیں ہوا اس لیے کہ معصوم مخلوق ہے اللہ کی. ترک اولا بولتے ہیں اس کو, یہ ترک اولا تھا. فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا, گناہ تو ہم کرتے ہیں, جبکہ اشرف المخلوقات ہم ہیں, فرشتوں سے بھی بڑے ہیں, لیکن گناہ ہم کرتے. اللہ معاف کرے, آج معافی کی رات ہے. تو بھیج دیا. اچھا جبرائیل ہر وقت آئے, پلیز ایک ایک جملہ غور سے سنو. جبرائیل ہر وقت زمین پہ آئے نبیوں کے وقت. ایون جب نبی عیسیٰ پیدا ہوئے اس وقت بھی جبرائیل اپنے فرشتوں کو لے کے جناب مریم کے پاس آیا تھا, اور وہی راستے سے گزرا تھا جہاں فطرس تھے. فطرس نے پوچھا تھا کہ کہاں جا رہے, تو کہا عیسیٰ نبی ہیں تو مبارکباد دینے جا رہے ہیں. فطرس جانتا ہے یہ مسیح ہے, یہ بیماروں کو شفا دیتا ہے, تو لیکن فطرس کو یہ بھی معلوم ہے میری بیماری کا شافی یہ نہیں ہو سکتا. دوستو فطرس جانتا ہے کہ میری بیماری کی شافی یہ نہیں بن سکتا. کچھ نہیں بولا. اب میں بہت احتیاط سے پڑھ, اللہ کے رسول کے وقت بھی بی بی آمینہ کے پاس آئے. میں یہ نہیں بولتا خدا نخواستہ اللہ میری زبان جل جائے, سرکار ہے, سردار ہے, انبیاء ہے, مولا حسین کے نانا ہے, ایک لمحے میں اس کی خدمت بدل سکتے تھے, لیکن وہ خاموش بیٹھ گیا, کچھ نہیں بولا. مولا آئے, میری مظلوم بی بی آئی, مولا حسن آ گئے. کسی کے وقت فطرس نے نہیں کہا کہ جبرائیل کین آئی کم ود یو, انگلش میں نہیں بولا. کین یو کیری می, یہ نہیں بولا. آپ مجھے کیری کریں گے نہیں. اب کیا ہوا, اب پوچھتا ہے فطرس کہ جبرائیل ویئر آر یو گوئنگ, کہاں جا رہے, اتنا خوش, اتنے ملائکہ کو لے کے. تو کہا تم کو معلوم رسول کے گھر پہ نواسا ہے, چھوٹا نواسا. چھوٹا نواسا ہوا, کان کھڑے ہو گئے. یہ میں دیکھیے میرے الفاظ ہیں, بعد میں نہیں پوچھنا کیسے کھڑے ہوئے کان. کھڑے ہو کے کہا کون آیا, کہا حسین. ہائے 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 میرا مولا حسین. نام ہے حسین پہ بے چین ہو گیا, بے چین ہو گیا. اب سنو دوستو, فطرس نے کہا کہ جبرائیل کیا تو مجھے لے سکتا, سردار ہے, کیا تم مجھے لے کے جا سکتے نیچے حسین تک. اس وقت جبرائیل نے یہ نہیں کہا نو. یہاں پہ بہت بڑا پیغام ہے. فطرس یہاں پر ہے, جبرائیل راستہ کاٹ کے نہیں جا رہا, جبرائیل ادھر سے ہی جا رہا, کہیں سے بھی جا سکتا تھا, پوری کائنات ہے. جبرائیل ادھر سے ہی جا رہا جہاں فطرس ہے, ایک بیمار ہے, اور جاتے جاتے سلام کر کے بھی جا رہا, اور سلام کر کے جواب بھی دے رہا. جبرائیل سردار ہے, یہ ایک معمولی فرشتہ ہے, لیکن اس وقت معمولی تھا نہیں, سمجھے, بہت معمولی تھا. بعد میں تو فطرس بن گیا. تو جبرائیل راستہ کاٹ کے نہیں جا رہا, بلکہ جبرائیل نے کیا کیا, رک کے جواب دیا اس کا. جب فطرس نے کہا کہ جبرائیل کیا تو مجھے لے سکتا, مجھے اللہ کے رسول تک لے کے جا سکتا, جبرائیل نے یہ نہیں کہا نو میں نہیں لے کے جاتا. کیوں؟ فطرس کے بالوں پر نکلے کیوں تھے, اللہ نے کیوں یہ سزا دی تھی, آپ سوچ سکتے ہیں. اللہ نے, غور سے سنو, اللہ نے فطرس کو جیسا ملائکہ کو حکم دیتا, فطرس کو بھی ایک حکم دیا. فطرس ایک لمحے کے لیے, میں بولتا فریکشن آف سیکنڈ, فریکشن آف سیکنڈ کس کو بولتے ہیں, پلک جھپکنے میں کتنی دیر ہوئی, اللہ کے حکم کی, اللہ کی اطاعت میں فریکشن آف سیکنڈ کے لیے فطرس رکا, اللہ کو جلال آ گیا, اس کے بالوں پر لے لیے. دیکھو اطاعت الہی کیا ہے. ہم تو مطلب اشرف المخلوقات ہو کے صبح سے شام تک اس کی نافرمانی کرتے, لیکن وہ ایسا کریم اور مرسیفل ہے کہ صرف اور صرف محمد اور آل محمد کی وجہ سے ہم بچے ہوئے, میرے امام زمانہ کی طرف سے ہم بچے ہوئے, ورنہ تو عذاب آ جائے ہمارے اوپر. اللہم صلی اللہ. دوستو پلیز 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 میرے بھائی بیٹھ جائیں, ٹائم نہیں ہے بالکل, بیٹھ جاؤ.
خود آ جاتے. اتنا ایجوکیٹڈ مجمع ہے شارجہ کا, ویل بیہیوڈ مجمع, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. جبرائیل سے جب فطرس نے کہا کہ آپ مجھے ساتھ لے لو, تو اس وقت جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ رک جا پہلے پوچھ تو لوں, اس لیے کہ تمہارے بالوں پر اسی میں ہوئے تھے اطاعت الہی میں ایک لمحہ رک گئے تھے, تم کہیں میرے اوپر نہ آ جائے. لیکن کوئی تاریخ سے یہ نہیں بتا سکتا کہ جب فطرس نے کہا کہ جبرائیل مجھے اپنے ساتھ لے لو, تو جبرائیل نے یہ کہا ہو ٹھہرو میں پوچھ لوں, اس لیے کہ جبرائیل بھی جانتا معاملہ حسین کا ہے. کیا بول رہا میں, معاملہ میرے مولا حسین کا ہے. اس نے کہا کم, لے لیا اپنے پروں پہ, تیزی کے ساتھ نیچے آ, اس چوکٹ پر آئے کہ جہاں ہر ملک سلام کر کے فخر محسوس کرتا تھا. در حیدر سے شریعت کا پتہ ملتا ہے, مانگنے والوں کو پیغام بقا ملتا ہے. اس کے دربار سے مت پوچھو کہ کیا ملتا ہے, جس کو مل جائے علی اس کو خدا ملتا ہے. ایسا بندہ ہے, ایسا بندہ ہے جسے لم یزلی کہتے ہیں, عبد و معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں. آیا چوکٹ کے اوپر, وہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. اب میرے آپ کو ہو سکتا ہے نئے پیغامات اس میں ملے. اس نے آ کے کہا کہ پہلے تو مبارکباد دی مولا حسین کی, اس کے بعد سرکار فطرس کو لایا, ہی از ود می ناؤ, ساتھ لایا. تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ کیوں, وائی یو ہیو باٹ ہم, وہ تو مریض ہے, کہ وہ تو رحمت للعالمین ہے. ہائے ہائے ہائے, حسین اتنا کریم تو نانا کتنا کریم ہوگا. فطرس کو لایا مولا, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ حسین کے نام پہ اس کو بخش کے اس کو واپس کر دیں سب. اللہ کا رسول ایک لمحے میں, ایک فریکشن آف سیکنڈ میں اشارہ کرتا, دیکھ لیتا تو اس کو بالوں پر آ جاتا. رحمت للعالمین ہے, معمولی ہستی ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے میرا سرکار. اب اللہ کے رسول کو بھی مقام حسین کو بتانا تھا آتے ہی آتے. آپ سے کہا جبرائیل نے حسین کے نام پہ اس کو دے دے, آپ نے کہا ایسا کرو اس کو لے کے جاؤ, میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, تاریخ سے جو میں پڑھ رہا, ہسٹری پڑھ رہا. اللہ کے رسول نے کہا اس کو لے کے جاؤ جھولے تک, لے کے جا کے اس کو حسین کے جھولے سے مس کرو. مس کا مطلب واٹ ڈز اٹ مینس, مس کو کس کو بولتے ہیں, ٹچ کرنا. ٹچ کرو, اللہ حسین کے نام پہ شفا دے گا. کبھی معصوم نے یہ نہیں کہا ہم دیں گے. عزیزو, جس کو میں زیب دیتا وہ میں نہیں کہتا. اللہ 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 اللہ, میں کیا بول گیا. ہم کو کوئی چیز زیب نہیں دیتی, لیکن میں بولتا میں عابد بالگرامی ہوں. میں آپ کو کیوں بولوں, ہمارے پاس ہے یہ میں کو نکالو. آج ظالم یزید نے میں کیا تھا, تو حسین نے کچل دیا تھا, اس کو ریزہ ریزہ کر دیا, مٹا دیا. ایسا مٹایا کہ بڑے ماننے والے بھی ہیں یزید کے, لیکن اپنی اولاد کا نام یزید نہیں رکھتے. زندہ آباد, زندہ آباد. دوستو پلیز مجھے پڑھنے دو, میں 18 یا 19 منٹ ہے بس, میں کیا کروں, میری مجبوری. تو حسین آئے, یہ لوگ پہنچے. اللہ کے رسول نے کیا کہا, جبرائیل سے کہا جبرائیل لے کے جاؤ, دوسرے حجرے میں ہوں گے یا اسی حجرے میں ہوں گے, اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. جا کے فطرس کو ٹچ کرو, مس کرو حسین کے جھولے سے, وہ شفا دے گا, اللہ شفا دے گا. کیوں کہا رسول نے لے کے جا کے جھولے سے مس کرو؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ حسین کی باڈی سے مس؟ یہ بول سکتے تھے نا کہ شفا حسین دے رہے, جھولا تھوڑی دے رہا.
حسین کی باڈی سے مس کرو کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں کہا جھولے سے؟ جھولا تو جب تک حسین اس کے اندر ہے جھولا ہے، ورنہ جھولا تو ایک معمولی چیز ہے. کئی چیزوں کا، کئی ان لوگوں کا اعتراض آج ختم ہوگا. اللہ کا رسول قیامت تک کے نگاہ ہے، رسول کی سرکار کی نگاہ قیامت تک آنے والے زمانے کی اوپر نگاہ ہے کہ آنے والے زمانے میں ہمارے لوگ بھی اعتراض کریں گے، ہمارا کلمہ پڑھنے والے بھی اعتراض کریں گے. اگر جھولے سے مس کرو نہیں بولتے، باڈی سے مس کرو بولتے، تو آج دنیا یہ بولتی کہ شفا صرف حسین سے ہے. سنتے تو حسین جب تک زندہ ہے ان کی باڈی میں شفا ہے. حسین کے بعد کیا؟ جو آج ہم اس علم کو چومتے، جو آج ہم کربلا میں زری کو چومتے، آج جو ہم گہوارے کو، جھولے کو یہاں پہ چومتے ہیں، جو اتنے ذریعوں کی جو شبی ماشاءاللہ یہاں بنی ہوئی ہے امام بارگاہ علی رضا میں، ہم جو اس کو بوسہ دیتے ہیں تو ہم کیا سمجھ کے بوسہ دیتے؟ یہ حسین سے نسبت ہے، اسی لیے اس میں شفا ہے. ہر مولا عباس کے علم کو مولا عباس کے علم سے نسبت ہے، اس لیے اس میں شفا ہے. تو یاد رکھو، یہ جو اعتراض کر رہے نا کہ کیوں چومنا علم کو، اس کو کیوں چومنا، ارے بابا ہم نہیں چوم رہے، چوموایا جا رہا. امریکہ میں ایک شہر کا نام نہیں بولتا، میں ہر سال جاتا ہوں پڑھنے. وہاں پہ کچھ سو کالڈ ایجوکیٹڈ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے، جیسی پیسہ آیا حرام پیٹ میں گیا، دور ہو گئے. بولے مولانا یہ جو پرچم ہے مولا عباس کے علم، یہ تو فلاں صبح مارکیٹ کا کپڑا ہے. میں نے کہا کپڑا تھا، اب نہیں. تھا کپڑا، اب نہیں، اب مولا عباس سے نسبت ہے. اس کی دوسری مثال دوں، خانہ کعبہ جاتے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، کعبہ جاتے ہو، کعبہ میں ہے کیا؟ پتھر کا گھر ہے. ہم جا کے پتھر کو کعبے کی چومتے، تو کیا ہم پتھر کی پوجا کر رہے؟ ہم پتھر کی پوجا نہیں کر رہے. اس پتھر کو جو نسبت ہے، اس نسبت کی وجہ سے وہ پتھر احترام کا ہو گیا. تو سارے گھروں میں عاشقان علم مبارک استاد کرو. گھر میں برکت چاہتے ہو تو رحمت خدا چاہتے ہو تو امام حسین کا، مولا حسین کا، مولا عباس کا علم استاد کرو. دوبارہ رسول نے کہا اس کو مس کرو. اب آپ سب جانتے ہیں، واقعہ آپ کا مشہور ہے، مس کرنا شروع، ٹچ کیا. دیکھو ایک چیز اور یاد رکھو، جب رحمت اللہ نازل کرتا نا، دیری نہیں کرتا. کن فیکن کا معاملہ ہے. عذاب نازل کرتے ہوئے وہ کریم دیری کرتا، رحمت نازل کرتے ہوئے نہیں کرتا. وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنی رحمت کو کیسے نازل کروں. وہ اتنا کریم ہے. یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو پڑھو، روز صبح شام پڑھو، صبح شام. تم پڑھ کے دیکھو، میں وہ نسخہ دے کے جا رہا آپ کو یا کریموں کا. اللہ اکبر. ہر نماز کے بعد 1 منٹ کا ایک عمل ہے یا کریموں. ہر نماز پر جب آپ 3 رکعت، مثال کے طور میں مغرب ختم ہوئی، 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فوراً سجدے میں چلے جاؤ. سجدے میں جا کے شکر ادا کرو اللہ کا. کیوں شکر ادا کرو؟ کہ تم کو توفیق ملی نماز پڑھنے کی. جسٹ گو اینڈ سے تھینک یو. سے اللہ پلیز تھینک یو ویری مچ، تو نے مجھے توفیق دی، اللہ تیرا شکر ہے، شکر ہے. اس کے بعد 7 مرتبہ 7 ٹائمز اسی سجدے میں ایک ہی ساتھ شکر کے فوراً بعد صلوات پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجوں پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو. 7 مرتبہ بولو. 1 منٹ کا یہ عمل ہے. یا الرحمن یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیم. کتنی دیر ہوئی؟ 7 مرتبہ میں 1 منٹ بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد سجدے سے اٹھو، تسبیح پڑھو. کل صبح سے شروع کرو. اس کا کرم دیکھو کیسے ہونے لگتا ہے. کچھ نہیں ہے تو سکون دے دیتا تمہارے کو. جب $1 ملین سے زیادہ سکون ہے، لاکھوں درہم پڑے ہوئے ہیں لیکن سکون ختم ہو گیا تو فائدہ کیا وہ زندگی کا. اور تم کو شفا ملنا شروع ہوتی، نماز قبول ہوتی. بھارت تو یہاں پہ کیا ہوا؟ ٹچ ہوا. ٹچ ہوتے گی اس کا کرم شروع ہو گیا پروردگار کا. فریکشن آف سیکنڈ بولتا میں تو پر آنے لگے.
جب پر آئے, جب فطرس نے یہ فیل کیا کہ آئی ایم اوکے, جیسا پہلے تھا ویسا, لیکن آج کے پروں میں کچھ طاقت زیادہ دکھ رہی, اب بالکل ہیلتھی ہو گیا, پہلے بیمار تھا, سک پرسن تھا, جیسے ہی پر آئے, یہ گھنٹوں کا پروسیس نہیں تھا, گھنٹوں کا پروسیس ہے تو پھر حسین کیا, حسین گھنٹوں میں قسمت نہیں بدلتا, سیکنڈز میں قسمت بدلتا. حسین نے کیا کیا, فطرس نے اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کیا, بس مس کر کے, روایت کا جملہ ہے, فطرس نے انگڑائی لی, انگڑائی لے کے اللہ تیرا شکر ہے, پھر حسین کو دیکھ کے کہا تھینک یو ویری مچ. بھائی انگلش میں نہیں بولا, بعد میں میرے تو ایک ایک جملہ پکڑتے ہیں یار. جھک کے کہا تھینک یو ویری مچ. بولا اب فطرس اڑا. اب میں آپ سے اتنا بڑا مجمع آج اس وقت پورے امام بارگاہ میں پورا کورم ہو گیا, ذرا کل 2 دن ہوں یار, جلدی ٹائم پہ آ جاؤ. سمجھ میں آئی؟ آئی نو آفیسز ہے, ٹریفک ہے, سب. بہرحال تو اب آپ مجھ سے یہ بتائیے کہ خود لاکھ بار خدا نہ خواستہ کسی کو جیل ہو جائے, سزا ہو, جیل نہیں سزا ہو جائے, اور وہ اپنی برادری سے اپنی کمیونٹی سے دور ہو جائے, سزا کاٹ رہا ہو, چلو اس کے بعد باعزت وہ بری ہو. پلیز غور سے سنو, میں مثال دے رہا ہوں. اگر کسی کو کوئی سزا دی اور وہ باعزت بری ہو, لیکن باعزت بری ہونے کے بعد بھی جب وہ اپنی برادری میں اپنے لوگوں میں جائے گا تو کیسے جائے گا؟ سر جھکا کے جائے گا یا سر اٹھا کے جائے گا؟ اتنے سال جیل کاٹ کے آ رہا, چلو باعزت بری ہو, لیکن کمال ہے حسین کی عزتوں کا, کمال ہے حسین کی عطا کا, کہ جب اس کو بری کیا تو اب فطرس یہ نہیں بول رہا کہ میں گناہگار تھا, اب اپنی برادری میں گیا تو سر کو اٹھا کے کہا میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. سب بات پڑھ لیں پلیز. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ فطرس کا جو بھی ترک اولا ہوا تھا, کہاں ہوا تھا؟ زمین پہ. بولیں یار زمین پہ تو نہیں ہوا تھا, آسمانوں میں ہوا تھا. فطرس کو معافی کہاں ملی؟ ہوئی آسمان میں غلطی, ترک اولا, غلطی بتا پکڑو مت, ترک اولا تھا وہاں پہ ہوا. اور یہ فطرس گناہگار, میں گناہگار بول رہا, گناہگار نہیں تھا, صرف سمجھانے کے لیے بول رہا. کس کا گناہگار ہے, حسین کا یا اللہ کا؟ اللہ تو سب سے بڑا ہے, رب العالمین ہے, رب المشرقین والمغربین. گناہگار دیکھیں, گناہ نہیں ہوا, بار بار کلیئر کر رہا, گناہ کیا اللہ کا, معاف کون کر رہا؟ بندہ حسین. اب مثال دیتا میں, انڈیا کا کوئی مجرم ہو, میں اپنے ملک کی مثال دے رہا ہوں, انڈیا کا کوئی مجرم ہے, نہیں سوری امریکہ کا کوئی مجرم ہو, اور گورنمنٹ آف انڈیا بولے میں نے اس کو معاف کیا, وہ بولے گا ہو آر یو, یہ بولے گا نا تم کون ہے بھائی, ہمارے مجرم کو معاف کر رہے, گیٹ آؤٹ. امریکہ بولے گا تم ہوتے کون ہے ہمارے مجرم کو معاف کرے, ہمارے پاس بھیجو. اب اندازہ لگاؤ, مجرم ہے اللہ کا, معافی ہو رہی زمین پہ, معاف کرنے والا دیکھو کون ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ کمال اور حسین کی طاقت کا اندازہ لگاؤ, کیا طاقت ہے میرے مولا حسین کی, نیچے معاف کر رہے. اللہ یہ نہیں بول رہا حسین تم کون ہوتے ہو معاف کرنے والا, اب اللہ یہ بول رہا جو حسین کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے. جو مرضی ہے حسین ہے, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. سورہ مبارک دہر, سورہ دہر کی آیت پڑھ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اے اہل بیت رسول, تم کچھ چاہتے نہیں جو ہم نہیں چاہتے, جو تم چاہتے وہ ہم چاہتے, جو ہم چاہتے وہ تم چاہتے.
حسین نے زمین پہ فطرس کو معاف کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دروازوں کو اوپن کر دیا کہ دنیا جان لے طاقت حسین یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد پہلا قدم زمین پہ رکھا، ہزاروں سال کے مریض کو فطرس کو زندگی دے دی، ہمیشہ کے لیے زندگی دے دی، اور زندگی کا آخری دن آیا تو حسین نے حر کو زندگی دے دی. کیا ہوا؟ آپ سوچو میں کیا بول رہا، ایک ایک چیز، ایک ایک جملہ میرا غور سے سنو. ختم پہ مجلس، جشن ختم پہ. میں بولتا ہوں ہمیشہ دو عطاؤں کے بیچ میں، دو کرم کے بیچ میں حسین کی زندگی ہے. دو کرم کے بیچ میں فاطمہ کے لال نے زندگی گزاری. ہر امام ویسی ہے، حسین کا کرم ہی کچھ اور ہے. پہلے دن بھی زندگی دی، آخری دن بھی حر کو زندگی دی. ایسی زندگی دی کہ حر بن گیا. اور کیا زندگی دی؟ شاعر کہتا ہے گرمی عشق سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں، مرضی حق ہو تو طوفان بھی ٹل سکتے. حر کو چونکا کے بتایا یہ علی اکبر نے کہ ہم اذان دے کے مخدر بھی بدل سکتے ہیں. بدل دیا مخدر کا کہ آج حر کی زیارت اتنی بڑی ہو گئی. اب یا دو عطاؤں کے بیچ میں حسین کا کرم ہے نا، معاف کرنا. دو کو معاف کیا، آتے ہی فطرس کو اور حر کو. آج 3 شعبان کی رات ہے، آپ بھی کسی کو معاف کرنے والے ہیں؟ ہم بھی خاموش کیوں ہو گئے؟ پھر بول رہا ہوں، اگر تم آج حسین کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو چیک کر لو اپنے آپ کو. میں بغیر میسیج کے کوئی مجلس نہیں پڑھتا، کوئی تقریر نہیں کرتا. کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی آج میری بات سن کے اس پہ عمل کر لے تو آج 3 شعبان کا حق ادا ہو گیا. اتنا خوش ہو رہے تھے ماشاءاللہ. آپ کو خوش، ہم سب کو خوش ہونا کی بھی بات ہے، لیکن یہ سوچو کہ کہیں تمہاری زندگی میں تم کسی سے ناراض تو نہیں. آج کی رات ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں، میں تو کسی کو نہیں جانتا. حسین کو راضی کرنا ہے، وہ بدنصیب ہوگا جو حسین کو راضی نہ کرے. ہماری ہر چیز مولا حسین کے صدقے میں. یاد رکھو، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. ہر امام یوم الورود میں آ کے مدد کرے گا، ہر امام. لیکن مولا حسین کے لیے زیارت عاشورہ کا یہ جملہ ہے جو میں پڑھ رہا. سجدے میں جا کے تم کہتے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. پروردگار جب معصوم سے پوچھا یوم الورود کیا ہے تو کہا وہ پہلی رات ہے خبر کی، وہاں حسین تم کو بچائے گا. اگر مولا حسین تم کو بچا لے تو ہمارا بیڑا پار ہے. میری ایک ریکویسٹ ہے، اتنا بڑا مجمع امام بارگاہ علی رضا میں شب ولادت مولا حسین مجھے سن رہا، بالکل آخری حصے پہ ہوں، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا، یہ انقلاب لاؤ اپنی زندگی کا، ریولوشن لاؤ، ریولوشن لاؤ. If you really want to keep امام حسین happy، اگر آج برتھ ڈے گفٹ دینا چاہتے ہیں مولا حسین کو، تحفہ دینا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو مولا حسین. ہم فقیروں کے فقیر ہیں، وہ امیروں کا امیر ہے، وہ ہمارا سردار ہے. وہ حسین کو ہم کیا دیں گے؟ حسین آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے. آج کی رات جو سیرت حسین ہے اس پہ آج ایک عمل کر لو. اگر تم کسی سے ناراض ہو، اگر تمہارے رشتہ داروں کا سے تم ناراض ہو تو پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا، مولا حسین کے نام پہ بول رہا. صرف بولنے سے حسین کا چاہنے والا نہیں بنتا. ڈونٹ سے کہ آئی لو یو امام حسین، آئی لو یو امام حسین سے بولنے سے نہیں ہوتا. حسین کو بولنے سے بہتر یہ ہے کہ تم عمل کر کے بتاؤ. اگر کسی سے ناراض ہو تو بیک ہوم انڈیا پاکستان فون کرو، واٹس ایپ نہیں کرنا، فون کرو. فون کر کے بولو آئی ایم سوری، آج شب 3 ہے، مولا حسین کے نام پہ آپ مجھے معاف کر دو. تم دیکھو، یہ عمل کر کے دیکھو، آپ مجھے دعا دیں گے. جتنی تمہاری زندگی کے رکاوٹیں ہیں حسین دعا دے گا کہ تم
نے میری سیرت پہ عمل کیا, ایٹ لیسٹ یو کین سے ٹمارو مارننگ, کل صبح تم یہ بول سکتے کہ مولا حسین جو آپ کی سیرت تھی اس پہ میں نے عمل کیا, مجھے اب آپ معاف کر دو. کیوں ناراض ہو گئے, اتنے خاموش کیوں ہو گئے؟ پلیز بول رہا, میں اپنے لیے نہیں بول رہا, آپ کے فائدے کی بات کر رہا. کل انشاءاللہ مولا عباس ہے, کل پلیز جلدی آ جاؤ, 2 ہی دن رہ گئے میرے پاس. میں آج مولا حسین کی طاقت بتانے والا تھا, نہیں بتاؤں گا, کل بتاؤں گا مولا عباس کے ساتھ. کل بہت امپورٹنٹ, آج بھی امپورٹنٹ تھا, کل اور ہوگا کہ پاور آف امام حسین, طاقت آف امام حسین, رزق میں کیسا امام حسین تم کو عطا کرتا ہے. کل مولا عباس کے جشن میں سننا, لیکن پلیز 8:20 تک آ جائیں تو کہ میں پڑھ سکوں. حسین کو دینا, حسین نے ہم کو پوری زندگی دی نا, نہیں دی؟ آج میری سانس چل رہی مولا حسین کے صدقے میں, میری زندگی چل رہی مولا حسین کے صدقے میں. صحت ہے, عزت ہے, جاب ہے, بزنس ہے, ذاکریت, جو کچھ ہے. 1 کروڑ عابد بلگرامی ہے, لیکن مولا حسین کا صدقہ ہے جو عزت ہے, صرف مولا حسین کا صدقہ. ہم کچھ بھی نہیں ہے, زیرو ہے, زیروں کے زیرو ہے, گناہگاروں کے گناہگار. اللہ ہم کو معاف کرے. لیکن حسین کی طاقت کیا ہے؟ دیکھیے پوری زندگی آپ نے مولا حسین سے مانگا ہے, رائٹ, اور حسین ہم کو دیتے رہے. اب میں ایک چھوٹا سا واقعہ بامبے کا پڑھ رہا. میں بامبے میں محرم بامبے پڑھتا ہوں, آج ماشاءاللہ 25 سال ہو گئے بامبے پڑھتے ہوئے. 5 عشرے ہوتے ہیں, عشرے اول جو انڈیا کے سب سے بڑے عشرے وہ میں پڑھتا ہوں الحمدللہ. یہ مولا حسین کا صدقہ ہے, میں اس قابل نہیں ہوں لیکن مولا حسین کا کرم. 25 ایئرس سے پڑھ, جو جانتا ہے مجھے جانتا ہے بامبے والے کہ جو انڈیا کے بڑے 30-40 ہزار آدمی بامبے جیسے شہر میں ہوتے, خیسر باغ کا اشرا, رضوی کالج ہے. بہرحال وہاں پہ وہاں کی جماعت کے پریزیڈنٹ انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا. یہ واقعہ صرف طاقت حسین کا ہے. وہ سنا کے بھی 10 سال ہو گئے اور 20 سال 25 سال پرانا واقعہ. آپ سنو صرف طاقت حسین, حسین کی عطا کیا ہے. دیکھو کیا عطا ہے میرے مولا حسین کی, آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے, ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کہاں سے دیں گے. میں چاہتا تھا وہ اور بھی بولوں لیکن میرا وقت نکل گیا. کل کی مجلس بہت امپورٹنٹ, کل کا جشن بہت امپورٹنٹ, مولا عباس کے ساتھ ریلیٹ کروں گا اس کو. تو پریزیڈنٹ آف جماعت تھے وہ ایک دور میں. انہوں نے کہا مولانا 20 سال پہلے 25 سال اس وقت پر ایک بہت بڑا تاجر تھے, بزنس مین بامبے کے یا کسی اور گاؤں کے, اور بہت بڑا تاجر تھا لیکن بڑا مولائی, جو اس شہر میں لوگ رہتے تھے انجمنیں, ماتمدار, بڑا ہی سپورٹ کرتے. تو جب بھی شبیداری ہوتی تھی وہ لوگ آتے تھے اس کے پاس, اس سیٹ کے پاس. اس بامبے میں سیٹ کے نام سے مشہور ہوتے. تو آتے تھے اور آ کے کہتے تھے سیٹ آج ہماری مولا حسین کی شبیداری ہے, ہم کو تمہاری ہیلپ چاہیے نیاز کے لیے. کا یہ لے لو دیا جاتے تھے. اس کے بعد ایک امام بارگاہ بن رہا تھا. پلیز غور سے سنو, امام بارگاہ بن رہا تھا. امام بارگاہ جب بنا تو اس وقت انہوں نے پورا وہ ٹیم آئی, آ کے کہا سیٹ آپ جانتے کہ امام بارگاہ بن رہا, وی نیڈ یور ہیلپ, ہمارے پاس فنڈس نہیں ہے, حسین کا گھر بنا رہے ہم. یہ چونکا کہ حسین کا گھر بنا رہے, امام بارگاہ بنا رہے, تو کتنا چاہیے. اب ان لوگوں نے ایک سٹن اماؤنٹ کہا, اب بہت بڑا 25 سال پہلے اتنا بڑا اماؤنٹ کا, اتنا اماؤنٹ چاہیے. اس نے کیا کیا, نہیں ہاں جب کہا اماؤنٹ پوچھا نہیں, انہوں نے کیا کیا, سیٹ نے چیک دے دیا, بلینک چیک بک دے کے کہا تم لوگ لکھ لو اس پہ کتنا چاہیے. پلیز غور سے سنو, میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا, میں نام لے کے بول رہا. بامبے والوں نے کہا تھا, کئی لوگ گواہ ہیں جنہوں نے کہا تھا, تو کہا تم اس پہ لکھ لو. اب یہ لوگ ہٹے, وہ اپنے انڈیا پر بلینک چیک ہے جتنا چاہے لکھو, لیکن دوسرے جو لوگ تھے کہا نہیں, معاملہ حسین کا ہے, ہم بےمانی نہیں کر سکتے. جتنا ضرورت تھی اتنا لکھا. اب میری طرف دیکھنا, پورے مجمع کو بول رہا, جتنی ضرورت تھی اتنا لکھا, لکھ کے چیک بک لے کے جا کے سامنے رکھ دیا. یہ جو بامبے کا وہ جو سیٹ تھا مولائی, اس نے یوں کیا اور یوں سائن کر دی, دیکھ کے نہیں کیا, یوں کر کے سائن کی. ان لوگوں نے کہا سیٹ صاحب آپ جانتے ہیں کتنا اماؤنٹ ہے؟ کہا میرا اور حسین کا معاملہ ہی اور ہے. جذبہ دیکھو,
ارسلان بھائی 5 منٹ اور دے دو. وہ سامنے کھڑے ہوئے, واٹ آر یو ڈوئنگ, کم آؤ. کہا میرا اور حسین کا معاملہ یہ اور ہے. ختم ہو گئی بات. پیسہ مل گیا, امام بارگاہ بن گیا, 7-8 سال 10 سال گزر گئے. اس کے بعد یہ سیٹ کا انتقال ہو گیا. پورا شہر آ گیا میت میں. میت بڑی شان سے اٹھی, دفن ہو گئے. اس شہر کے جو مولانا تھے, ان کے خواب میں سیٹ صاحب آئے. انہوں نے کہا ہاؤ آر یو, کیسے آپ؟ کہا میرے پاس تو بڑے محلات ہیں, بہت سکون سے ہوں, دنیا میں کیا ہوں گا, اتنے بڑے بڑے گھر مل گئے میرے کو. تو کہا یار تمہارے اعمال ایسے ایکسٹرا آرڈینری تو نہیں تھے. کیا بول رہا میں, جیسے میرے ہے ہی نہیں عمل, تم کو اتنا مل گیا. تو کہا ہوا کیا؟ اب سنو ہوا کیا. تو کہا جب مجھے لٹایا تم لوگوں نے, لہت بند ہوئی, اندھیرا تھا, اللہ معاف کرے, فرشتے آ گئے فائلز کو لے کے, اور میرا حساب اور کتاب شروع ہونے والا تھا. مولا حسین آ گئے, میرا مظلوم آ گیا, میرا غریب امام آ گیا, کریم ابن کریم آ گیا, میرا مولا حسین آ گیا. تو جیسے مولا حسین آئے, اب فرشتوں کے مجال نہیں. فرشتوں نے کیا کیا, ان سیٹ کی فائل کو مولا حسین کے سامنے رکھ دیا. پلیز میری طرف دیکھو, خاص جملہ عرب. فائل رکھ دیا, رکھ کے کہا مولا کیا اس کے اعمال کو اپروو کرتے ہو؟ حسین نے یوں کیا, سائن کر دیا. تو اس لوگوں فرشتوں نے پوچھا مولا آپ نے دیکھا نہیں؟ تو وہی جملہ کہا, اس کا میرا معاملہ ہی اور ہے. اب آپ لوگ تیار ہیں کچھ دینے کو حسین کے نام؟ ڈونٹ سے کہ عابد بلگرامی نے آ کے فنڈ ریزنگ کر دی. یہ شکر ادا کرو کہ اس ملک میں, اس شہر میں اتنا شاندار حسین کا گھر ہے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ جا کے کوئی شیر, ابھی آپ لوگ بیٹھ جائیں, کوئی شیر خریدے. میں آج امام بارگاہ علی رضا مولا حسین کے گھر کے شیرز بیچنے آیا ہوں. آپ کو ایک بات بولوں, کتنے بھی بڑی کمپنی کے میں شیرز خریدوں, ریلائنس کے, انڈیا کے, ایپل کمپنی کے, انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں, یو ای کی بڑی بڑی ماشاءاللہ کمپنیز ہیں, آپ شیئر خریدو, کتنے بھی بڑے کمپنی, جو آپ کو کنفرم ہے کہ یہ کریش نہیں ہوگی. لیکن اس کے باوجود جب میں رات میں سوتا ہوں تو اپنے ٹیلی فون پہ چیک کرتا کہ مارکیٹ انٹیکٹ ہے. مجھے معلوم ہے یہ کریش نہیں ہوگا, لیکن اس کے بعد بھی 1% ڈاؤٹ رہتا, کہیں کمپنی بیٹھ جائے, شیئر نیچے ہو جائے. صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے مارکیٹ کو کھول کے دیکھتا ہوں کہ شیئر برابر ہے. آج میں وہ شیئر بیچ رہا جو کبھی وہ کمپنی کریش ہو ہی نہیں سکتی. یہ حسین کی کمپنی کے ہے, یہ شیئر میں فائدہ, یہ دنیا کے شیئرز خریدو گے تو جب تک تم زندہ ہو وہ شیئر کی ویلیو ہے. لیکن آج کا جو شیئر تم خریدنے والے ہو, تو یہ شیئر کی ویلیو صرف دنیا میں نہیں ہے, آخرت میں بھی ہے. اگر 3 شعبان کو کوئی گفٹ دینا چاہتے, خالی ہاتھ دربار حسین سے باہر نہیں جانا. اب والنٹیئرز آ رہے, جو دینا ہے مولا حسین کے نام پہ دو, دل کھول کے دو, جتنا دو گے حسین غیر حساب عطا کرے گا. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. جلدی کریں بھائی, جلدی کریں, خود آگے بڑھو, خود آگے بڑھو. اللہم صلی علی محمد. خوش نصیب ہے نہیں. میں ایک بات بولوں, یہ سوچو کہ جو تم لے کر آئے ہو حسین کے, پلیز میری طرف سنتے رہو, واہ کرتے رہو اور دیتے بھی جاؤ. یہ یاد رکھو حسین کے خزانے میں کمی نہیں ہے. اگر تم دے رہے تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم کو موقع ملا کہ ہم امام بارگاہ علی رضا کا اپنے شیئر خریدا, اور ہو سکتا جو آپ نے دیا یہی تمہاری بخشش کا سہارا بھی بن جائے.
ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کل کوئی جاب کا پرابلم آنے والا ہے، لیکن مولا حسین کسی کا رکھتے نہیں، یاد رکھو حسین کسی کا نہیں رکھتے۔ 3 مرتبہ مولا حسین کی ولادت کی برکتیں رحمتیں لینے کے لیے 3 مرتبہ سب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل